ایاک نعبد، خاص ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہندوستان میں 60 سلطنتوں نے اسلامی خدمت کی ہے۔ سلطان محمود غزنوی اور مغل تک 7 سلطنتیں ہیں۔ ان سے پہلے محمد بن قاسم تشریف لائے، وہ دنیا عرب کے جرنیل تھے۔ ان 7 سلطنتوں پر جب اکبر کا زمانہ آیا تو یہ 1000 سال پورے ہو گئے۔ اکبر جوان سالہ بادشاہ ہوا تھا، لکھا پڑھا نہیں تھا، نہایت عابد زاہد اور مسکین مزاج تھا۔ جس دن تخت نشین ہوا اور تاج پوشی ہوئی تو مسجد آیا اور اپنے ہاتھ سے جھاڑو لی۔ برما اور رنگون سے لے کے کاشغر و غزنی تک حکومت کا بادشاہ، اور محراب سے لے کے جوتوں تک جھاڑو لگائی، اور کہا ہمارے بزرگوں کو یہ انعام اللہ نے دین کی وجہ سے دیا ہے۔ اکبر کا علماء سے اتنا تعلق اور محبت تھی کہ جب پتہ چل جاتا کہ کوئی عالم ملنے آ رہا ہے تو بادشاہ تخت سے بغیر جوتا پہنے باہر نکل جاتا تھا، استقبال کرتا تھا، اور بہت عابد زاہد مشہور تھا۔ مغلیہ سلطنت کے سلسلے میں اکبر جیسے مسلمان نہیں تھا۔ بدقسمتی سے 1000 سال جب پورے ہو گئے تو ایران سے مبارک نام کا ایک رافضی آیا، اور وہ بڑا عالم تھا اور بہت ہی فنون جانتا تھا، اور اس کے 2 بیٹے تھے۔ ایک کا نام فیضی تھا جس نے بغیر نقطوں کے قرآن کی تفسیر لکھی ہے۔ آپ اپنی زبان پشتو میں بغیر نقطوں کی بات کر لیں، نہیں کر سکتے، سارا دن بیٹھے رہیں گے، پانی نہیں مانگ سکتے کیونکہ وہ اس میں بھی نقطہ ہے۔ اور اس نے 30 پاروں قرآن کی مکمل تفسیر لکھی فیضی نے۔ اس شخص نے، خاص کر فیضی نے، بادشاہ پر اثر ڈالا اور بادشاہ کو کہا کہ وہ جو وارث الانبیاء ہے وہ یہ مولوی نہیں ہے، وہ تو گزرے ہیں، ختم ہو گئے، یہ تو بیکار لوگ ہیں، ان کا نہ احترام کرو نہ ادب کرو۔ اور علماء کی ایسی ایسی باتیں بادشاہ تک پہنچائی کہ بادشاہ کچھ دن تک تو زار و قطار روتا رہا، پھر مخالف ہوا، اور مخالف ایسا ہوا کہ روزانہ ایک کشتی مولویوں سے بھرتا تھا اور دریا میں ڈبو کے آتا تھا، تھوڑی بس ان کی ڈوب کر تو چلو خیر۔ اور بادشاہ نے ایک نورتن بنایا جس کو عبید اللہ سیالکوٹی حکومتی کونسل کہتے ہیں۔ اس کا بادشاہ خود صدر تھا اور 9 اس کے ارکان تھے۔ اور فیضی نے بادشاہ کو کہا کہ بادشاہ سلامت اولو الامر ہے، اور بادشاہ سلامت کا فیصلہ ابو حنیفہ اور شافعی سے بڑھ کر ہے، وہ صرف علماء تھے، آپ قوت والے ہیں، اور بادشاہ سلامت جو فیصلہ کرے وہ شریعت ہے۔ بادشاہ حیران ہو گیا کہ یہ تو کبھی دنیا میں ہوا نہیں ہے کہ ایک بادشاہ پوری شریعت پر حاوی ہو جائے۔ تو ظالم نے کہا کہ بادشاہ سلامت اللہ کا حکم ہوا ہے۔ کہا کب ہوا ہے؟ کہا آپ سو رہے تھے اور آپ کو الہام ہو رہا تھا، یا ایھا البشر لا تذبحوا البقر فإن تذبحوا البقر فمأواکم السقر۔ عربی کا بہت بڑا ماہر تھا۔ فیضی کے وقت چلے کہ اب تک ہندوستان کے طول و عرض میں اس پائے کا عربی دان کوئی نہیں ہے۔ اس کی تفسیر سواطع الالہام دلیل ہے، 3 جلدوں میں بغیر نقطوں کے، فاتحہ سے والناس تک۔ اور بعض آیات کی تفسیر دیکھ کے عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ حریری اور بدیع الزمان ہمدانی اس کے ٹخنوں کو بھی نہیں پہنچتے۔
اور اس ظالم نے بادشاہ کو کہا کہ دین محمدی پرانا ہو چکا ہے، 1000 سال ہو گئے، اب اس کو نئے سرے سے پیش کرنا ہے، ہندو سکھ مسلمان سب ایک ہیں، آپ ایک کر سکتے ہیں، جیسے آج کل کوشش ہو رہی سیاسی شعبہ دبازی ہوگی کہ ہم سب ایک ہیں۔ یہ اکبر اس کا بڑا تھا۔ خیر وہ طویل داستان ہے، آخر کار اکبر کو سجدہ ہونے لگا اور اس کا نام رکھا گیا سجدہ تعظیمی۔ اکبر کے خلاف علماء بول نہیں سکتے تھے، جس نے بولا اس کو سزا ملی، لیکن خدا کا وہ نر اور غیرتی بندہ، نر فرزند شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی، 1000 سال بعد دوسرے لاثانی مجدد، اس نے سرہند سے علم اٹھایا اور اس نے نعرہ لگایا کہ بادشاہ کذاب ہے، تو بادشاہ دجال ہے اور اس کی نورتن کفار ہے، اور بادشاہ کے تمام تر مسائل خلاف اسلام۔ بادشاہ کو نورتن نے مشورہ دیا کہ مجدد مؤثر آدمی ہے، بادشاہ کے سامنے کچھ نہیں کر سکتا، آپ جواب نہ دیں، اور ہمارے پاس حکومت ہے اور سلطنت ہے، جو ہم چاہے کہیں مجدد تقریریں کرتا رہے۔ بادشاہ مر گیا، اس کا بیٹا نور الدین جہانگیر آیا، جہانگیر نے اس سزا میں نورتن کے افراد کو قتل کرایا کہ میرے والد اور میرے دادا اور پردادا فرغانہ سے اور رشدان سے اسلام کے لیے آئے تھے اور تم ظالموں نے ان کو کفار کر دیا۔ لیکن اکبر کے زمانے سے دربار بنا تھا، اور دربار میں جب کوئی داخل ہوتا تو پہلے سر اندر کر کے بادشاہ کو سجدہ کر لیتا، پھر اندر داخل ہوتا۔ بادشاہ کو یہ اطلاع بھی مل گئی کہ مجدد کا اختلاف مسئلے کا نہیں ہے بلکہ سیاست کا ہے، اور مجدد اپنے حلق ارادت کے ذریعے اقتدار پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ جب بادشاہوں کو یہ پتہ چلے کہ ہم سے کوئی اقتدار چھین رہا تو پھر ان سے نرمی نہیں کرتے۔ تو نور الدین جہانگیر نے مجدد کو دربار میں طلب کیا، مجدد تشریف لایا۔ جب مجدد تشریف لایا تو درباریوں نے کہا، اسلام آبادیوں نے کہ جلدی کرے، کہا کس بات کی جلدی؟ بادشاہ تخت پر بیٹھا انتظار کر رہا ہے، دیکھا کہ سجدہ ہو رہا ہے تو اس زمین پر بیٹھ گئے، پہلے ٹانگیں داخل کر لی پھر سر داخل کیا۔ بادشاہ نے جلاد کو کہا مارو، سر مارو اس کا، میرے سامنے میری طرف ٹانگیں کر رہا ہے، سجدہ نہیں کر رہا ہے۔ تو مجدد نے وہ جو اس وقت جواب دیا تھا اس کو کسی نے اردو میں نظم کیا ہے کہ مجھ سے بجز خدا کے کسی کے حضور میں اپنا سر نیاز جھکایا نہ جائے گا۔ یہ غیرتی پیر بادشاہ سے روبرو گفتگو ہوئی، مجدد تھے، بادشاہ عاجز آیا اور فیصلہ کیا کہ اس کا سر قلم کر دو۔ نظام الملک وزیر اعظم تھا پورے ملک کا، وہ آگے آ کے کھڑا ہو گیا، مقام بادشاہ جو کہے وہ ہوگا، مگر ایک بات کہتا ہوں، سلطنت اور آپ کی خیر خواہی، ہم آپ کے خادم ہیں، خیر خواہی ہم پر فرض ہے۔ اس مولوی کو قتل کر دیا، ہندوستان سے حکومت ختم۔ اچھی طرح سنو، لوگوں سے ہمارا واسطہ ہے، ہم جانتے ہیں کہ یہ کون ہے، اس کے قتل کرنے میں ہمارا فائدہ نہیں، ہمارا شدید نقصان ہو جائے گا۔ تو بادشاہ نے کہا بید بھی کرتا ہے، کہا تقریریں بہت کی ہے، دماغ خشک ہوا ہے، گوالیار کے قلعے میں بند کر دوں گا، سیدھا ہو جائے گا۔ وہ سخت قلعہ ہے، نظام الملک بھی حضرت کا خلیفہ ہے، مرید ہے، کہ بادشاہ کو تو نہیں بتاتے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، آپ جس طرح مناسب سمجھے۔ نظام الملک حضرت کو، مجدد کو لے گئے، گوالیار کے قلعے میں بند کر لیا۔ یہ اطلاع محمد خان کو ملی، اس کے پاس کابل و پشاور تھا، جس نے جامع مسجد محمد خان پشاور میں بنوایا، اور خان اعظم پنجاب کا
گورنر تھا، اور خانہ خانہ بنگالہ اور میسور کا تھا، اور تینوں مجدد کے خلفاء و مریدین تھے۔ ہاں اب بھی پیر کہتے ہیں ہمارے بڑے مرید ہیں۔ یہ پیر اور یہ مرید تینوں نے وہاں سے عالم بغاوت بلند کر لیا کہ جہانگیر ہمارے بزرگوں کی بیعت بھی کر رہا ہے اور ہم جہانگیر کی جہانگیری نہیں مان رہے۔ تینوں نے اپنے اپنے حلقے سے جھنڈے بغاوت بلند کر لیے کہ ہم نہیں مانتے، جہانگیر ہمارا بادشاہ نہیں، ہم خود مختار ہیں۔ جہانگیر کو پتہ چلا، نظام الملک نے کہا صرف جیل جانے سے یہ شروع ہوا، قتل کر لیتے تو تماشا دیکھ لیتے۔ بادشاہ نے ان کے خلاف فوج کشی کی، دریائے جیلم کے کنارے گھمسان کی جنگ ہوئی، وہ تینوں مقابلے پہ آئے اور اندر سے نظام الملک بھی ساتھ تھا۔ بادشاہ کی فوج پسپا ہو گئی اور جہانگیر زندہ گرفتار ہوئی۔ آئینوں نے جہانگیر کو قید کر لیا اور حضرت مجدد کو خط لکھا کہ ہم نے بادشاہ کو قید کر لیا، اس کو شکست ہو گئی اور ہمیں فتح ہو گئی، یہ آپ کی دعا ہے، آپ کو مبارک ہو، اور ہم لینے آ رہے ہیں آپ کے پاس، عزت سے رہا کر کھلائے۔ مجدد کو جب یہ پتہ چلا، اس نے فی الفور خط لکھا اور بادشاہ کو کہا، اپنے تینوں خلفاء مابد خان، خان اعظم، خان خانہ کو کہا کہ بادشاہ کو رہا کر لو، میرا اختلاف بادشاہ سے توحید اور شرک کا ہے، سنت و بدعت کا ہے، تاج و تخت کا نہیں ہے، میرے قیمتی مسئلے پر مٹی نہ ڈالو اور بادشاہ کو رہا کرو۔ تینوں خط پڑھ کر کے پریشان ہو کے کھڑے ہو گئے، فیصلہ ہوا کہ جو حضرت کا حکم ہے وہی کرنا پڑے گا۔ بادشاہ کے پاس آئے، کہا آؤ رہاؤ بادشاہ۔ بادشاہ نے کہا کیا بات ہے؟ کہا حضرت صاحب کا خط آیا ہے، مجدد صاحب، اور آپ کو گرفتار کرنے پر ناراض۔ رات کو مجدد نے بادشاہ نے خط خواب دیکھا، ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ فرماتے ہیں، ایک جہانگیر بروز محشر میری شفاعت کے کیا امید رکھو گے؟ آج ہندوستان میں ایک شخص توحید و سنت بیان کر رہا ہے، اس کی بھی تم زبان بندی کرا رہا ہے۔ پورے دین اسلام کے دو اہم مسئلے توحید و سنت صرف مجدد بیان کر رہا ہے اور آپ اس کو بند کر چکے ہیں، قیامت کے دن مجھے کیسے منہ دکھاؤ گے؟ مکتوبات جلد 3 33 34 35 خطوط بھرے پڑے ہیں، اس سے لوگ دیکھتے کہاں ہے کتاب۔ ایک زمانہ تھا کہ عبید اللہ سندھی شاگردوں کو مکتوبات مجدد سبقاً پڑھاتے تھے، جیسے ہدایہ اول، ہدایہ ثانی، ثالث کا درس ہوتا تھا، اس طرح پنجپیر مولانا وغیرہ نے ان سے مکتوبات سبقاً پڑھی، کیونکہ مکتوبات میں بہت بڑا علم ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ بادشاہ کا تو ویسے ہی دل پھٹ رہا تھا کہ ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی اور انہوں نے کہا کہ ہم معافی مانگنے جا رہے ہیں، تو بادشاہ نے کہا میں بھی جاتا ہوں معافی مانگ، مجھے لے چلو۔ خان اعظم، خان خانہ، مابد خان اور نظام الملک اور نور الدین جہانگیر 4-5 سینکڑوں گھوڑوں کے ساتھ، فوجوں کے ساتھ گوالیار گئے۔ جب گوالیار پہنچے، مجدد کی خدمت میں بادشاہ پیش ہوا تو بادشاہ نے سر مجدد کے پیروں میں رکھا تو مجدد نے فوراً پکڑ کے، ہاں یہی تو آپ سے اختلاف تھا کہ آپ کے والد لوگوں سے سجدہ کراتے تھے، آپ نے ساری اصلاحات کی لیکن اس کو نہیں کہا۔ حضرت اب جو آپ کہیں گے وہ ہوگا۔ بادشاہ نے شاہی پروانہ آگے رکھا اور نیچے دستخط کر کے مہر لگائی اور بادشاہ سے کہا، حضرت صاحب سے کہا کہ اس پر آپ لکھے۔ حضرت نے خطبہ مسنونہ بسم اللہ لکھ کر الذین ان مکناہم فی الارض کی آیت لکھی اور اس کے بعد حضرت نے 30 اصلاحات لکھی ہے اور بادشاہ نے نافذ کر دی۔ اور اس کے بعد بادشاہ نے اپنے مکان کے باہر زنجیر عدل لگایا تھا
جو اس کو ہاتھ لگاتا تھا بادشاہ خود باہر آ جاتا کہ میری سلطنت پہ کوئی ظلم نہ ہو۔ ایاک نعبد، ہم خاص آپ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ پیران طریقت اور علماء شریعت یہ جاگتے ہوئے بھرے ہوئے آسمان کے درخشاں ستارے، جب یہ توحید و سنت کے ارکان، اور جب یہ توحید و سنت کے نہ ہو تو مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا او مثلہ كمثل الكلب ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث۔